بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وحید مراد کی موت کن حالات میں ہوئی اور جو عینی شاہدین تھے اس کمرے میں جو گئے ان کے بیانات میں تضاد اس وقت نوٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں؟ اتنے بڑے سیلیبریٹی کی وفات اور اس کے وفات کا جو آخری منظر تھا اس کے بارے میں دو متضاد باتیں، اس سے سوالات تو پیدا ہوئے تھے اس وقت کے زمانے میں بھی، اور آج بھی ان کے چاہنے والے، وحید مراد کے چاہنے والے ضرور جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ صرف 42 سال کی عمر میں اتنا خوش رہنے والا آدمی کیسے مر گیا؟ وحید مراد کراچی کے ڈیفنس میں ٹھہرے ہوئے تھے، مطلب مرنے سے کچھ دن پہلے۔ ایک اداکارہ تھی عنبر ایوب اور انیتا ایوب۔ انیتا ایوب خاصی فیمس ہو گئی تھی، ان کو دیوانند نے اپنے ایک فلم پیار کا ترانہ کے لیے بھی ہیروئن بنایا تھا، گو کہ فلم نہیں چلی۔ انیتا ایوب بھی اداکاری کے رموز سے کافی ناواقف تھی، ان کو صرف جسم کی نمائش کا فن آتا تھا۔ تو ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی والدہ ان کی بہن بنی ہوئی تھی۔ انیتا ایوب، عنبر ایوب کی جو والدہ تھی ممتاز صاحبہ، وہ وحید مراد کی بہن بنی ہوئی تھی، اور وحید مراد کراچی میں ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی گھر میں جب صبح کو ان کا دروازہ کھولا گیا تو وہ مردہ حالت میں تھے۔ سب سے پہلے جو بیان لیا گیا وہ تھا گھر کی مالکن ممتاز ایوب صاحبہ کا۔ انہوں نے کہا کہ جب میرا نوکر اندر داخل ہوا تو وحید مراد بستر کے نیچے گرے ہوئے تھے اور وفات پا چکے تھے، لیکن قادر موسانی جو وحید مراد کے دوست تھے وہ بھی تقریباً اسی ٹائم کے آس پاس پہنچے تھے یا تھوڑی دیر بعد پہنچے تھے۔ ان کا جو بیان تھا، انہوں نے کہا کہ وحید مراد بجلی کے سوئچ بورڈ کے نیچے دیوار سے تقریباً ٹیک لگی ہوئی حالت میں تھے اور فوت ہو چکے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ممتاز صاحبہ کی بات مان لیں تو کیا کوئی ان کی لاش کو گھسیٹ تک کر دیوار تک لے گیا؟ اور کیوں بیانات میں تضاد ہے، اور کیوں نہیں اس بات کو نوٹ کر کے اس معاملے کو آگے پہنچایا گیا؟ خاموشی کے ساتھ جلدی فوراً کی حالت میں جیسے ایمرجنسی ہو ان کی لاش ان کے چچا کے پاس بھیج دی گئی۔ وحید مراد کی بیگم نے بھی کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا، اور وحید مراد کے چاہنے والے تھوڑا سا شور تو نہیں مچائے لیکن تشویش کا اظہار ضرور کیا، لیکن وحید مراد کو دفنا دیا گیا، اور یوں آج ان کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ 1983 نومبر میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اپنے وفات سے کچھ دن پہلے اپنے وہ ایک آخری ٹی وی پروگرام اسٹوڈیو 2.5 تھا غالباً، اس میں وہ ہمیں نظر آئے، کافی کمزور تھے، اور ان دنوں ان کی ایک فلم بن رہی تھی ہیرو، جس میں وہ خود وہ فلم بنا رہے تھے، کیونکہ 1980 کے بعد وحید مراد کے اوپر زوال آنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے جو چاہنے والے تھے اب انہوں نے دوسرے محبوب بنا لیے تھے، کسی نے ندیم کو، کسی نے شاہد کو، کسی نے بعد میں آنے والوں کو۔ وحید مراد پر جو توجہ دی جاتی تھی، مطلب وہ جہاں بھی جاتے تھے شوٹنگ پر، لڑکیوں کا ایک جھنڈ ان کی طرف لپکتا تھا، نوجوان ان پہ مرتے تھے، ان کے سٹائل میں بال رکھتے تھے، اور لڑکیاں وحید مراد کی تصویر سرانے رکھ کر سوتی تھیں اور اپنی صبح کا آغاز وہی تصویر سرانے سے نکال کر دیکھ کر کرتی تھیں۔ واقعی وحید مراد 70 اور 80 کے درمیانی حصے میں ان 10 سالوں میں وہ لوگوں کے محبوب اداکار رہے ہیں۔ وحید مراد کا نام سن کر عورتیں سنیما ہال جایا کرتی تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں، ان کا لمبا قد اور ان کے بولنے کا انداز، اس میں اتنا رومانس تھا کہ کوئی بھی اداکار وحید مراد کے انداز میں، چاہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا ہو یا پاکستان کا، وحید مراد کے انداز میں رومانٹک ڈائلاگ بولنے کا فن نہیں جانتا تھا جتنا فن وحید مراد کے پاس تھا، اور گانا پکچرائز کرنے میں تو وحید مراد کا جواب ہی نہیں تھا۔ کانٹوں سے شکایت کون کرے،
یہ اتنا بڑا اداکار مایوسیوں کا شکار ہوا، اپنی ناقدری پر وہ تل ملاتا تھا، اوپر سے اس کی جو گھریلو زندگی تھی وہ بھی ناہمواری کا شکار تھی۔ ان کی بیگم سلمیٰ مراد، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ان دونوں کے درمیان سنتے تھے کہ ناچاکی ہے، اور اوپر سے اپنی ناقدری، وہ کافی ڈپریشن میں رہنے لگے تھے، بہت زیادہ شراب نوشی کرتے تھے۔ شراب تو ایسے لوگ پہلے بھی پیتے ہیں، لیکن انہوں نے شراب میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس لیے خیال یہی کیا گیا کہ شاید کثرت شراب نوشی کے باعث ان کی موت واقعہ ہو گئی ہوگی، لیکن بیانات کا تضاد جو ہے وہ بہرحال اس سارے قصے کو مشکوک تو بناتا ہے۔ 1938 میں پیدا ہوئے تھے وحید مراد، اور ان کی پہلی فلم تھی اولاد جو 1965 میں ریلیز ہوئی تھی۔ بعد میں وہ آگے بڑھتے گئے اور فلموں کی ضرورت بنتے گئے۔ تو آج کا یہ ولاگ تھا وحید مراد کے موت کے بارے میں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔